السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں۔ سیریا، جو کہ شام بھی کہلاتا ہے، دو ناموں والا یہ ملک انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین بھی ہے، جبکہ یہ مشرق وسطیٰ کا ایک بڑا تاریخی اور ایک قدیم اسلامی ملک ہے۔ الجمہوریۃ العربیۃ السیریہ اس کا مکمل نام ہے۔ اس کے مغرب میں لبنان اور بحیرہ روم، جبکہ مغرب میں فلسطین اور اسرائیل، جنوب میں اردن، مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی واقع ہے۔ دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل یہ ملک کافی عرصہ فرانس کے قبضے میں رہنے کے بعد 1946 میں آزاد ہوا۔ اس کی موجودہ آبادی تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہے، جو کہ زیادہ تر عرب ہیں، جبکہ اس کی آبادی کا کچھ حصہ کرد، ترک اور سیریائی افراد پر بھی مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے اس کا 63واں نمبر ہے۔ آج اسی کی تاریخ جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرا کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ملک شام دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا مرکز اور سامی اقوام اور زبانوں کا گہوارہ رہا ہے۔ ملک شام کے مشرقی حصے میں موجود ایک قدیم ایبل نامی شہر، جو کہ اب قدرے بے آباد ہے، 1975 میں یہاں سے عظیم سامی سلطنت کے آثار قدیمہ ملے، جو کہ 2500 قبل مسیح سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ یہاں سے ملنے والی 17,000 مٹی کی تختیاں، جن پر اس زمانے میں ہونے والی تجارت، اس وقت کی ثقافت اور زراعت وغیرہ کے بارے میں قیمتی معلومات اسی وقت کی زبان میں لکھی ہوئی ملی ہیں۔ اس علاقے میں مختلف وقتوں میں مختلف اقوام کا قبضہ رہا، جن میں کنعانی، عبرانی، سیریائی اور بابل کے لوگ شامل ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں نت نئی تہذیبوں کا جنم ہوا۔ بعد میں آنے والے ادوار میں رومی، بزنطینی، یونانی، ایرانی اور عربوں کی حکومتیں بھی رہیں۔ اس ملک کا آج کا دارالحکومت دمشق، جس کا شمار بھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے، اور یہ شہر قدیم ادوار میں آرمینیائی، آشوری اور اہل فارس کے انڈر رہا۔ 333 قبل مسیح میں اسے سکندر اعظم نے فتح کیا۔ اس کے بعد 62 قبل مسیح میں رومی سلطنت کا صوبائی مرکز بھی رہا۔ اسلام کے ابتدائی عہد میں یہ سلطنت روما کا مرکز تھا۔ اس شہر پر اسلامی عہد کا آغاز 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلامی پرچم لہرانے سے ہوا۔ 661 سے لے کے 750 عیسوی تک شام میں اموی سلطنت رہی۔ یہ سلطنت اسپین سے لے کر وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد عباسیوں کا دور شروع ہوا۔ ان کے بعد 1260 میں مملوکوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، مگر 1400 عیسوی میں امیر تیمور نے دمشق اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو اجاڑ دیا۔ پھر 19ویں صدی کے آغاز تک یہ علاقہ زیادہ تر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں رہا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یعنی 1918 میں شریف مکہ نے برطانوی حکومت کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دمشق میں فرانسیسیوں اور برطانویوں کی مرضی کے مطابق ایک قومی حکومت کے نام سے کٹ پتلی حکومت قائم کرنے میں مدد فراہم کی، جس میں شام کے کچھ علاقے کے ساتھ ساتھ لبنان، اردن اور فلسطین کے بھی کچھ علاقے شامل تھے۔ اس کے بعد 1919 میں انتخابات کروا کر بظاہر آزادی کا ایک تاثر دیا گیا، مگر اصل طاقت برطانیہ اور فرانس ہی کے پاس تھی، اور پھر جلد ہی شام کا زیادہ تر علاقہ فرانسیسیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دراصل 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا، جو کہ سائکس پیکٹ کہلاتا ہے، جس کے تحت ان دونوں ممالک نے ان علاقوں کی بندر بانٹ کی۔ بعد میں اس معاہدے میں اٹلی اور روس بھی شامل ہو گئے۔ یہ کسی حد تک موجودہ یونائٹڈ نیشنز کی ابتدائی شکل تھی۔ 1920 میں شام یا سیریا پر فرانسیسی افواج کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ یہاں ضمنی طور پر بتاتی چلوں کہ یہ وہی وقت تھا کہ جب 1917 میں ایک خفیہ معاہدہ بلفور کے تحت فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کا منصوبہ بھی زیر غور تھا، اور اس موضوع پر پھر کبھی کسی دوسری ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ بہرحال یہ وہ دور تھا کہ جس میں انگلینڈ اور فرانس کے ساتھ دوسرے سرمایہ دار ممالک نے مختلف خفیہ معاہدوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ کو آپس میں ہی بانٹ لیا۔ اس دوران خلافت عثمانیہ کے کولیپس کر جانے کی باعث تمام دنیا میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے والا کوئی ملک نہ بچا۔ جو مسلمان ممالک تھے بھی تو وہ اپنی اپنی فکر میں ہی مصروف تھے۔ اس دور میں سیریا میں بہت سی انڈیویجول آزادی کی تحریکوں نے تو سر اٹھایا، مگر فرانس کی جانب سے انہیں مصنوعی آزادی کا جھانسا دے کر دھوکہ دیا گیا۔ یعنی 1932 میں سیریا میں پہلی بار آزادی کا اعلان ہوا۔
مگر پارلیمنٹ فرانس کی مرضی کی تھی اور تمام کابینہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو کہ فرانس کے پٹھو تھے، مگر جلد ہی لوگ سمجھ گئے اور مزید آزادی کی تحریکوں نے سر اٹھایا، جس پر فرانس نے 1939 میں دوسری عالمی جنگ کا بہانہ بنا کر پارلیمنٹ کو ختم کر دیا۔ حالانکہ 1940 میں خود فرانس پر جرمنی کا قبضہ ہو گیا، مگر پھر بھی سیریا کو آزادی حاصل نہ ہو سکی۔ برطانوی اور فرانسیسی افواج کی جانب سے 1941 میں سیریا پر مظالم ڈھائے جاتے رہے۔ اپنا قبضہ بدستور جاری رکھنے کی غرض سے بہت سی مزید پارلیمنٹس اور جعلی حکومتیں بنائی جاتی رہیں۔ ایسی ہی ایک پارلیمنٹ 1943 میں بھی بنائی گئی، جس کے ساتھ 1944 میں ایک آزادی کا معاہدہ فرانس نے سائن کیا، مگر سیریا کو آزادی دینے کی بجائے اگلے ہی سال سن 1945 میں دمشق پر فوج کے ذریعے زبردست بمباری کروا کر پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت سمیت سب تباہ کر دیا گیا۔ اس بمباری میں شام کی حکومتی افراد کے علاوہ عام شہری، بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی بڑے پیمانے پر ہلاک ہوئے، جس کے سبب شام میں ان یورپی اقوام کے لیے شدید غصہ پایا جاتا تھا۔ جناب شکری الکوتلی اس وقت شام کے صدر تھے۔ برطانیہ کے سفیر نے ان سے ملاقات کی اور فرانس کے ساتھ صلح اور صدر کو کسی محفوظ مقام پر منتقلی کی پیشکش بھی کی، جسے صدر شکری الکوتلی نے سختی سے رد کر دیا، جس کی وجہ سے فرانس کو شکست تسلیم کرنی پڑی۔ دراصل دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے بھی فرانس اور انگلینڈ بہت کمزور ہو گئے تھے، اسی لیے فرانس سیریا پر مزید اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا اگلے ہی سال یعنی 1946 میں اسے شام کو آزاد کرنا پڑا، اور 1944 میں فرانس کی جانب سے کیا جانے والا معاہدہ آزادی دوبارہ تسلیم کرنا پڑا، جس کے سبب 15 اپریل 1946 کو فرانسیسی اور برطانوی فوجیں سیریا سے نکل گئیں، اور 17 اپریل 1946 کو شام یا سیریا نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کا آفیشیل نام اسلامی جمہوریہ السیریا رکھا گیا۔ اس کے بعد 30 مارچ 1949 کو فرانس اور انگلینڈ نے CIA کی مدد حاصل کر کے شام میں فوجی بغاوت کروائی اور انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ایک نئے آزاد ہوئے ملک پر بلاواسطہ استعماری قوتوں کا قبضہ ہو گیا۔ دراصل 1948 کی عرب اسرائیلی جنگ میں شامی افواج کی شمولیت اس استعماری قوت کو قطعاً پسند نہیں آئی، جس کے باعث فرانس اور انگلینڈ نے امریکی انٹیلیجنس ادارے کے ساتھ مل کر شامی حکومت کے خلاف سازشوں کا آغاز کیا، جس کا نقطۂ انجام مارچ 1949 کی یہ فوجی بغاوت تھی، جس کے بعد شام میں جنرل حسینی الزعیم نے کنٹرول سنبھال لیا۔ 25 جولائی 1949 کو ملک میں اپنے حق میں ریفرنڈم کروا کر صدر بن گئے، مگر جلد ہی ایک نئی فوجی بغاوت کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ ملک میں بنی نئی حکومت نے جب عراق کے ساتھ الائنس کرنے کی کوشش کی تو انہی استعماری طاقتوں کی جانب سے اسے سخت ناپسند کیا گیا۔ گو کہ پڑوسی ملک عراق میں بھی کٹ پتلی حکومت ہی قائم تھی، مگر یہ قوتیں اسلامی ممالک کے کسی بھی قسم کے اتحاد کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھیں، لہٰذا اسی سال ایک اور فوجی بغاوت کے ذریعے اس حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ نئی حکومت جنرل ششکالی کی قائم ہوئی۔ اس حکومت کے ذریعے 1953 میں ملکی آئین مرتب ہوا اور شدید عوامی دباؤ کے تحت ملک میں 1955 میں انتخابات کے ذریعے پہلی بار ایک جمہوری حکومت کا قیام ہوا، جس نے مصر کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ اچھے اور قریبی تعلقات قائم کیے۔ شام اور مصر میں اتنے دوستانہ تعلقات قائم ہوئے کہ 22 فروری 1958 کو مصر اور شام نے عرب قوم پرستی کے زیر اثر آپس میں اتحاد کے ذریعے دونوں ممالک کو مرج کر کے ایک متحدہ ملک کی بنیاد رکھی، جس کا نام متحدہ عرب جمہوریہ رکھا گیا۔ مگر سامراجی قوتوں کو یہ اتحاد بھی پسند نہیں آیا، 28 ستمبر 1961 میں ایک اور فوجی بغاوت نے اس اتحاد کو ختم کر کے شام کو پھر سے ایک الگ ملک بنا دیا۔ شام میں مختلف گروپس میں کشمکش کا عالم عروج پر رہا، اور ایسے ہی حالات میں 8 مارچ 1963 میں باعث پارٹی نے شام کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ پھر 23 فروری 1967 میں اسی پارٹی کے حافظ الاسد نے صدر امین حفیظ کو ہٹا کر خود حکومت پر قبضہ کر لیا۔ پھر مصر اور شام نے مل کر 1973 میں اسرائیل کے خلاف لڑی گئی جنگ میں گولان کی پہاڑیوں کا کچھ حصہ آزاد کروا لیا۔ اس موقع پر روس اور امریکہ نے مل کر جنگ بندی اور دونوں کے درمیان صلح کی کوششیں اور اسرائیل کو تسلیم کروانے کی بھرپور کوششیں کیں۔ اس میں بنیادی کردار امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ادا کیا،
जो कि खुद एक साबिक जर्मन यहूदी था। इन कोशिशों के नतीजे में मिस्र ने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया, मगर शाम ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मगर जंग बंदी के लिए तैयार हो गया, जिसके बाइस गोलान की पहाड़ियों का एक बड़ा हिस्सा आज भी इसराइल ही के कब्जे में है। फिर 1976 में लबनानी हुकूमत की रिक्वेस्ट पर शामी अफवाज लबनान में दाखिल हो गईं और वहां छिड़ी खाना जंगी को रोकने में अपना अहम किरदार अदा किया। 10 जून 2000 में शाम के सदर हाफिज अल असद के इंतकाल के बाद इनके बेटे बशार अल असद शाम के सदर मुंतखब हुए। उन्होंने अपने वालिद की पॉलिसियों को आगे बढ़ाया। मशरिक़ी वस्ता में जारी सहूनियत मुखालिफ महाज में सीरिया के बुनियादी किरदार को महफूज रखा, जो कि अमरीका, इसराइल और खित्ते में इनके हामी ममालिक को एक आंख नहीं भाता। इसीलिए आज की तारीख में भी शाम के सदर बशार अल असद को मुल्क में एक मुसलसल खाना जंगी का सामना है, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब और कतर समेत बहुत से ममालिक भी एक प्लेयर हैं। इस सब के बावजूद इसराइल के खिलाफ इनकी सख्त गिर सिफारती पॉलिसी आज भी बरकरार है। इनके मुताबिक इसराइल जब तक गोलान के मकबूजा इलाके मुकम्मल तौर पर वापस नहीं कर देता, तब तक इसराइल के साथ अमन कायम होना नामुमकिन है। इसी सबब शाम इन तमाम अस्करी तंजीमों के साथ खड़ा है जो इसराइल के खिलाफ नबर्द आजमा हैं। शाम की जानिब से इन तमाम इक़दामात के बावजूद फिलहाल सदर बशार अल असद की हुकूमत को गिराकर इनकी जगह किसी इस्तेमारी कुव्वत के हामी नुमाइंदे को इक़्तिदार में लाने की इनकी कोशिशें आज तक कामयाब नहीं हो सकीं। आप कहिए भाइयों और बहनों, शाम की इस तारीख से आपने इस मुल्क के बारे में नया क्या जाना? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।